أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائی، عزیز نوجوان دوستو، پچھلے درس میں توحید ربوبیت سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم نے جانی تھی۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تین اہم قسمیں۔ توحید ربوبیت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی خالق، مالک، رازق اور اسی کو حکومت و تدبیر کا انتظام کرنے والا، تدبیر کرنے والا، حکومت کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ تمام چیزیں اسی کو سمجھا جائے۔ اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں بندوں کے لیے مشروع قرار دی ہیں، ان تمام عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے خالص طور پر کیا جائے۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنے اسماء بیان کیے، اپنے نام بیان کیے، یا حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسماء و صفات ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق، ان اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین میں ماننا اور اس میں اللہ رب العالمین کو واحد جاننا۔ سننے والا اللہ بھی ہے، سننے والے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے سننے کا دائرہ محدود ہے، ہمارے سننے کی قوت ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے وہ لا محدود ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی صفت جیسی کوئی کسی کی صفت نہیں۔ تو توحید الوہیت یہ تمام توحید کی قسموں میں، تینوں قسموں میں سب سے اہم قسم ہے۔ توحید الوہیت ہی کی بنیاد پر، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، تمام انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں میں اختلاف ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تو اسی توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس کی بنا پر آپ کا مکہ والوں سے اختلاف ہوا، حالانکہ وہ لوگ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اللہ جلانے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ رب العالمین مانتے تھے، لیکن اللہ کو عبادت میں شریک کرتے تھے، جو توحید الوہیت کے تقاضے کے منافی تھا۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ تمام رسول اور ان کی امتوں کے درمیان اختلاف، تنازع ہوئے۔ تو نزاع کا جو باعث بنا وہ توحید الوہیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک الہ کی طرف، ایک معبود کی طرف جو اللہ رب العالمین اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کی عبادت کے لیے لوگوں کو تاکید کی، تلقین کی، تعلیم دی، تو انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اس کو دیکھو جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس نے ہمارے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، اس نے ہمارے تمام معبودان کو ایک معبود قرار دیا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ان کے ہاں خانہ کعبہ کے اندر الگ الگ بت تھے جو الگ الگ ناموں سے تھے، الگ الگ کاموں کے لیے تھے۔ زندگی کا مالک کوئی اور تھا تو موت کا مالک کوئی اور تھا، دینے والا کوئی اور تھا، برسانے والا کوئی اور تھا۔ الگ الگ معبود ان کے بنے ہوئے تھے، مانتے تو اللہ کو تھے لیکن شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ کے قریبی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہا کہ ان سے سوال کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے منکر نہیں ہیں، ہم اس کے اقراری ہیں، ہم اللہ کی ذات کے اقرار کر رہے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس لیے ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس لیے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کو قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ بڑے تعجب کی بات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت کی دعوت دی۔
توحید الوہیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ تمام افعال جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے مشروع قرار دیے ہیں، ان تمام افعال میں اللہ کو ایک ماننا، اور تمام عبادات کی جو قسمیں ہیں، نذر و نیاز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، قربانی ہو، توبہ ہو، دعا ہو، خوف ہو، امید ہو، محبت ہو، رجا ہو، تمام قسمیں جو عبادات کی ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی سے لے کر چھوٹی تک تمام قسمیں، عبادات کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دی جائیں۔ اس میں ریاکاری نہ ہو، ریاکاری بھی شرک ہے، اس میں غیر اللہ کی شرکت نہ ہو، یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ توحید الوہیت کی تعریف بھی ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے۔ اور انسان اور جنات جو اس کائنات میں پیدا کیے گئے، ان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت ہی بتایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بندوں کی بندگی سے نکل کر غیر اللہ کی نفی کر کے، غیر اللہ سے اپنا رخ موڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، میری پوجا پاٹ کریں، میرے آگے سر سجود ہو، میرے آگے جھکیں، اللہ لیعبدون، میری عبادت کریں۔ تمام انبیاء کرام اور انسان و جنات کو اس کائنات میں جو بھیجا گیا توحید الوہیت ہی کے لیے بھیجا گیا۔ توحید الوہیت ہی انسان کی کامیابی کا اس پر دار و مدار اور انحصار ہے، اور یہی مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ توحید الوہیت کو مانتے تھے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ تو مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز، آپ جب ان سے بات کریں گے تو ان سے کبھی کبھی ان سے بھی فطری طور پر کبھی کبھی یہ باتیں ان کی زبان سے آ جاتی ہیں یا منہ سے نکل جاتی ہیں، وہ بھی اوپر والے کا ذکر کرتے ہیں، اوپر والے کا ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات کہ اوپر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر تمام انسانوں کے اندر توحید جو ڈالی ہے، تو وہ توحید کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے تحت ان سے کبھی کبھی اس کا اقرار بھی ہو جاتا ہے، جیسے انہیں شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ تو توحید ربوبیت کے تو وہ بھی قائل ہیں، الوہیت کے قائل نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ کہ وہ مانتے ہیں کہ اوپر اصل مالک ہے، خالق اوپر ہی ہے، وہ یعنی عرش پر مستوی ہے، لیکن عبادت میں شریک کرتے تھے، وہ ایک عبادت کے اعتبار سے نہیں مانتے تھے۔ اسی پر اختلاف ہوا، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ سزا و جزا کا انحصار اسی توحید الوہیت پر ہے۔ قیامت کے دن جنت ان لوگوں کو ملے گی جو توحید الوہیت محفوظ لے کر آئیں گے، اور جن کی توحید الوہیت ڈامل ڈول نہیں، خلط ملط رہا، اور ان کی موت توحید پر نہیں ہوئی بلکہ شرک پر ہوئی، یا شک و شبہ میں رہ گئے منافقین کی طرح، پھر تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی کچھ نہیں۔ تو یہ توحید الوہیت اتنی اہم توحید کی قسم ہے کہ اس کے لیے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے، ساری آسمانی کتابیں نازل کی گئی۔ آپ تورات، انجیل، زبور سب کا نام سنتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید بھی اسی کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن سب سے بڑی کتاب توحید کی کتاب ہے، توحید کے بعد اس میں ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ قرآن کا آغاز دیکھیں تو توحید کے ساتھ، قرآن کا اختتام دیکھیں تو توحید کے ساتھ، قرآن کے ہر ورق میں، قرآن کے ہر صفحے میں، قرآن کی ہر آیت سے توحید چپکتی ہے۔ اسی توحید کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ہر رسول بھیجا۔ جتنی امتیں اس دنیا میں، اس کائنات میں گزری، تمام امتوں میں رسول آئے۔ ہاں، بعض رسولوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، بعض کا حدیث میں ملتا ہے، بعض کا نہیں ملتا۔ جن کا ملتا ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا نہیں ملتا ہے ان کی بات ہی نہیں الگ ہے، ان کا علم ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو ہم تو تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آئے، ہر امت میں رسول ہم نے بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی وہ عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں، معبودان باطلہ کی عبادت نہ کریں۔
اللہ رب العالمین دوسری جگہ کہہ رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے اپنے ایلچی بھیجے، جتنے اپنے سفراء کو بھیجا اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو یہی پیغام دیا کہ وہ اس بات کا لوگوں کو حکم دیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ میری ہی عبادت کریں. انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ وہ میری ہی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے جو کلمہ توحید بتایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مدار، اس کی بنیاد اس پر قائم. آپ لا الہ الا اللہ کے کلمے کا آپ جب اقرار کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نفی آتی ہے. نفی آتی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا یہ نفی ہے. اس کے بعد اس بات ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے. تو الہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے معبود یا مطاع یا معلوم، یعنی دل جس کی تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، رجا کے ساتھ عبادت کرتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی طرف انسان کا میلان ہے. تو یہ توحید الوہیت، اس کا مدار کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے. اس کے دو ارکان ہیں، ایک نفی، دوسرا اثبات. پہلے آتا ہے نفی، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی تمام معبودان باطلہ کی پہلے آپ کو تردید کرنی ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. لا الہ. اس کے بعد آ رہا ہے اثبات کہ الا اللہ، اللہ ہی حقیقی معبود ہے. اللہ کو عبادت کے اعتبار سے معبود ماننا، اللہ رب العالمین کو الہیت کے اعتبار سے معبود ماننا، یہ توحید الوہیت کا تقاضا ہے. اس کے بہت سارے شروط بھی ہیں اور اس کی فضیلت بھی ہے، انشاءاللہ اندر دروس میں بیان کی جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.